نعرہ تحقیق آستانہ علیہ خان کا ڈوگرا شریف، آستانہ علیہ خان کا ڈوگرا شریف۔ اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ برادران اسلام، ہمارا دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات، مکمل دستور زندگی ہے۔ ہمارا دین انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے وصال، اس کے انتقال، وفات تک زندگی کے ہر گوشے، زندگی کے ہر لمحے کے لیے مکمل رہنمائی اور مکمل ہدایت اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ ہم بحمد اللہ تعالی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے والدین مسلمان، اور اپنی اولاد کو انہوں نے یہ احساس دلایا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے رسول، ہمارے پیارے آقا و مولا ہیں، اور ہماری آسمانی الہامی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسلام کے حوالے سے پیدا ہونے والا جب کچھ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے ان باتوں کا احساس ہوتا ہے۔ ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں، یہ انحطاط کا دور ہے، زوال کا دور ہے، دین سے دوری کا دور ہے۔ پریشانیاں معاشرتی ہوں، گھریلو ہوں، کاروباری ہوں، ذاتی پریشانیاں ہوں، ہر شخص ان کے اندر گھرا ہوا ہے۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میرے دکھ دور ہوں، میری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہوں، مجھے بھی سکون کی زندگی، عافیت اور سلامتی والی زندگی ملے، میری زندگی میں
میرے گھریلو معاملات میں، معاشرے میں، خاندان میں، دوست احباب میں، گلی محلے و شہر میں مجھے بھی باوقار زندگی ملے، مجھے بھی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، اور ان دکھوں، ان مصیبتوں، ان پریشانیوں سے مجھے نجات حاصل ہو۔ ہر آدمی کی یہ خواہش بھی ہے، تمنا، آرزو بھی ہے، ہر کوئی اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ان تمام مسائل سے نپٹنے کے لیے اور ان سے نکلنے کے لیے دین اسلام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی، قرآن مجید میں، اللہ کریم کے فرمان میں، اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے فرامین، ارشادات میں ان پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور مسائل سے نکلنے کا جو راستہ دکھایا گیا، جو تعلیم دی گئی، اس سے ہم سب غافل ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے اور بے احتیاطی کی وجہ سے ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تکلیفیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، بلکہ بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور آئے دن اس بگاڑ کے اندر، اس خرابی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں بد امنی، بے سکونی، افراتفری، طمانینت قلب سے ہر کوئی محروم ہے اور ان چیزوں کا شکار ہے۔ آج کے بیان جمعہ میں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اس نقطے پر ہم مل کر غور کریں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ رب کریم ہمیں حق بیان کرنے، حق کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کو سب مانتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ ہر مسلمان کر رہا ہے، آخرت پر ایمان کا دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے، قرآن مجید کے کتاب ہدایت ہونے پر ہر کوئی یقین رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ہم جب اس کے دعوے کے مطابق ہم سب اپنی عملی زندگیوں کے اندر جھانکتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو اس دعوے کی صداقت ہمارے عمل سے نہیں ہوتی، ہمارا عمل اس دعوے کے برعکس ہے، ہمارا عمل اس دعوے کے خلاف ہے۔ ہر شخص مانتا ہے کہ یہ دو فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، اللہ کریم ہمیں دیکھ رہا ہے، دو فرشتے متعین ہیں جو اسے لکھ رہے ہیں، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر قول، ہمارا ہر فعل اس کے علم میں ہے، کیونکہ ہمارا رب کریم علیم بذات الصدور ہے۔ اس نے دو فرشتے ہر شخص پر متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا، لیکن جب عملی زندگی میں ہم سب اپنی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو دیکھتے ہیں
تو ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا. مانتے ہیں مگر ہمارا قول، ہمارا فعل، ہماری زندگی یہ بتاتی ہے کہ ہم صرف زبانی مانتے ہیں، دل سے یقین نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے ہیں تو ہماری عملی زندگی میں وہ نظر نہیں آتا. ایک آدمی اگر کوئی بھی ایسا کام جو ناپسندیدہ ہو اور آدمی خود یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کام کے کرتے ہوئے کوئی دیکھے نہ، اس حالت میں مجھے کوئی دیکھے نہ، لوگوں کی نظروں سے ہم ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، لیکن جس ذات سے ڈرنے اور بچنے کی ضرورت ہے اس سے ہم غافل ہیں. اللہ کریم غفور الرحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے. ہمارے تمام اعمال و افعال وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے، لیکن وہ ستار ہے کہ ہمارے ہر برے عمل پر، ہمارے ہر قول پر جو غلط ہے، ہمارے ہر فعل عمل پر وہ پردے ڈالے ہوئے ہیں. کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے غلطی نہ ہوتی ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے خطا نہ ہوتی ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے درجے کا ہو. ہر انسان خطا کار ہے، اور ہر انسان نسیان کا شکار ہوتا ہے، بھول کا شکار ہوتا ہے. لیکن بے نیاز رب نے میری اور آپ کی نجات اخروی کے لیے اور دنیاوی زندگی کی بہتری کے لیے بے نیاز رب نے ایک عمل ایسا رکھا ہے جس کا نام استغفار ہے، جس عمل کا نام توبہ ہے. وہ کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے مگر ہو جاتا ہے، وہ بات جو زبان سے نہیں کہنی چاہیے وہ منہ سے نکل جاتی ہے. اللہ کریم نے اس کا مداوع ہمیں بتایا کہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے. غلطی کا ارتکاب ہو جائے، گناہ کا ارتکاب ہو جائے، ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب ہو جائے، تو آؤ سچے دل سے میری بارگاہ میں استغفار کرو. سچے دل سے استغفار کرو. استغفار کا معنی ہے اللہ کریم کی بارگاہ سے مغفرت چاہنا، بخشش طلب کرنا، اور اپنے اعمال و افعال اور اقوال پر اللہ سے معافی مانگنا. اس رب کریم سے معافی مانگنی ہے. جب اس سے معافی مانگیں گے کہ بے نیاز رب یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا مگر ہو گیا، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی مگر ہو گئی، بے نیاز رب فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ سچے دل سے میری بارگاہ میں آ کے استغفار کر، معافی مانگ، تو میں تیرے سارے گناہوں کو ایسے معاف کر دوں گا جیسے تو نے وہ عمل کیا ہی نہیں ہے. اتنا کرم اور اتنا رحم ہونے کے باوجود ہم اپنے رب سے غافل ہیں. رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع، تعلق الی اللہ، تعلق باللہ تعالی، اللہ سے تعلق، اس سے رابطہ. وہ ہم اس سے کوسوں دور ہیں. اللہ کے قریب آنے کے لیے لوگ تیار نہیں.
دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن جب عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو عملی زندگی جو ہے اس دعوے کی صداقت کے بالکل برعکس نظر آتی ہے کہ اللہ کو مانا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانی، اس کی بات نہیں مانی، اس کو مانا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے لیکن ان کی تعلیم، ان کی ہدایت، ان کی بات نہیں مانی۔ قرآن کو مانا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کی بات، قرآن کی ہدایت، قرآن کی تعلیم جو ہے اسے نہیں عمل کیا، جس کے نتیجے میں یہ ساری تکالیف، یہ سارے مسائل ہمارے گلے میں جنجال بن کے پڑ گئے، جن میں سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں جگہ جگہ اس کا علاج بتایا گیا ہے، جگہ جگہ ان مسائل کا حل بتایا گیا ہے۔ ان مصیبتوں اور دکھوں سے جس کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، اس سے نکلنے کا راستہ قرآن بھی بتا رہا ہے، حدیث بھی بتا رہی ہے، دین بھی بتا رہا ہے، لیکن اسے کوئی قبول کرنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے کوئی کوشش و محنت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں قرآن مجید کی چند آیات آپ کی خدمت میں آج کے خطاب جمعہ میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اللہ کریم سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے فہم عطا فرمائے اور میں کچھ اچھی اچھی باتیں آج کے آپ کے سامنے آج کچھ بیان کر سکوں۔ اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ بڑی ہی قابل توجہ ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے جو صاحب ایمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا، قرآن کی آیت، اے اہل ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ اس بات کو نظر انداز نہ کیجیے اور بھولیے نہ، یہ خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے۔ آپ کہیں گے ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، ہم تو مومن ہیں، انہی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ، مکمل طور پر، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اسلام میں داخل ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی طور پر اقرار کرتے ہو لیکن تمہارا عمل اس سے عاری ہے، تمہارے عمل سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تم اسلام میں داخل ہو۔ اس لیے دین یہ تقاضا کرتا ہے، بحیثیت مسلمان ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی تعلیم، دین کی ہدایت، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سمجھیں، سنیں، سمجھیں، اس پر غور کریں اور اس کے بعد پھر اس پر چلنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ ان تمام چیزوں سے نکل کر پرسکون زندگی گزاریں گے، راحت کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ نجات کا دار و مدار تو انہی چیزوں میں ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام کو سیکھو، اسلام کو سمجھو، اسلام پر عمل کرو۔ اپنی ذات پر نہ لباس پر دین نظر آئے، نہ چہرے پر دین نظر آئے، نہ عمل سے دین نظر آئے، تو وہ دین دوسرے لوگوں پہ کیسے نافذ کرے گا، تخت پہ کیسے لے کے آئے گا، جبکہ اعمال و افعال سے ہی
دین ظاہر نہیں ہو رہا، تو دین یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ جسے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے سب سے پہلے دین اپنے اوپر لائے، اپنے اوپر دین لاؤ، پھر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دیکھنے والا خود کہتا ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جو رسول اللہ کا غلام ہے۔ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں کاروبار کرنا چاہے، کوئی بندہ بے وقوفی ہوگا، ہر ذی شعور یہ چاہتا ہے کہ میں نے کاروبار شروع کیا ہے، بزنس کیا ہے، مجھے گھاٹا نہ پڑے، کاروبار میں مجھے نقصان نہ ہو، میرا کاروبار عروج پکڑے، مجھے کمائی ہو، مجھے نفع ہو، فائدہ ہو۔ جس کام میں نفع نہیں آپ اس بزنس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وپاری لوگوں سے پوچھیں، آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں منڈی میں سودا خریدنے کے لیے، وہ مشورہ دیتا ہے یار یہ سودا نہ خریدنا، مندے بہت ہیں، مندے، یہ چیز خریدے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر کام میں فائدہ سوچتا ہے بندہ، مقصد یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کاروبار کامیاب ہو جائے، سروس ہے، جاب ہے، اس میں کامیاب ہو جاؤں میں۔ اب کامیابی کہاں سے ملتی ہے، کیسے کامیاب ہوں گے؟ جب دین سے پوچھا تو دین نے بتایا من یطع اللہ ورسولہ، قرآن کی آیت ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، عمل کرنے سے ملتی ہے۔ تو جب تک ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے اپنی فکر کرنی ہے کہ میں اپنی عملی زندگی کو بہتر بناؤں۔ میری زندگی میں جہاں جہاں خرابی ہے، جہاں جہاں بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو دور کروں، اس خرابی کو دور کروں۔ میرے جس عمل، جس قول میں درستی، اصلاح کی ضرورت ہے، پہلے اسے ٹھیک کروں۔ جب تک میں اپنی خرابیوں کو ٹھیک نہیں کروں گا، جو خامیاں ہیں ان کو دور نہیں کروں گا، تو آپ کامیابی کا ایک قدم بھی طے نہیں کر سکتے۔ کامیابی کے لیے خرابیوں کا دور کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال ہمارے استاد صاحب بڑی پیاری دیا کرتے تھے۔ چھوٹی سواری سے شروع کر لیتے ہیں، موٹر سائیکل، بائک۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کی موٹر سائیکل، بائک بڑی اچھی سپیڈ سے جا رہی ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، اچانک مسنگ کرنے لگتی ہے، مسنگ، جھٹکے لینے لگتی ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ بریک لگا کے روڈ سے سائیڈ پہ کھڑی کر کے پلگ چیک کریں گے، پیٹرول چیک کریں گے کہ دیکھیں گے خرابی کہاں پہ ہے۔ تو جب خرابی دیکھیں نہیں، اسی طرح گاڑی چلاتے رہیں تو پھر انجام کیا ہوگا؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی گاڑی بند ہو جائے گی، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ ہماری زندگی کی گاڑیاں اس وقت زبان سے ہم مانے نہ مانے، لیکن ہماری حالت بتاتی ہے کہ ہم سب کی زندگی، گھریلو زندگی لے لیں، اپنے بیوی بچوں کے رویے، معاملات، گھر کے ماحول، کاروباری ماحول، اپنی ذات کو دیکھ لیں، ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے ہچکولے لے رہی ہے۔ اور یہ وہ دکھ درد ہے، یہ وہ دکھ درد ہے جو ہم ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی ہمدرد نہیں، سب جھوٹ، آپ کا کوئی ہمدرد نہیں۔ منافقت انتہا کو پہنچ گئی، آپ کے سامنے ہمدردی جتائیں گے، آپ کی ذرا سی پشت کرنے کی دیر ہے، آپ کے سارا کچا چٹھا کھول کر سامنے رکھ دیں۔
آپ کا مذاق اڑائیں گے. جس ذات کے سامنے رونا دھونا ہے اس ذات کے سامنے کو روتا دھوتا ہی نہیں. جس نے بیماریوں سے شفا دینی ہے، جس نے بیماریوں سے نجات دینی ہے، شفا دینی ہے، بیماریاں دور کرنی ہے، اس سے نہ درد شیئر کرتے ہیں، نہ دکھ شیئر کرتے ہیں، نہ اس سے عرض کرتے ہیں، نہ دعا مانگتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانی دکھ تکلیف دور ہو جائے. کسی کی کچھ کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، حاصل اس وقت ہوگا. یہ تو دنیا کا بھی اصول ہے. کسی کام میں آدمی پھنس جائے تو تلاش کرتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا مل جائے جو اس معاملے میں مجھے اس پریشانی سے نکالے. تو نکالنے والی تو ایک ہی ذات ہے، دینے والی بھی ذات ایک ہی ہے. کوئی دوسری ہے تو لے آؤ. ہاں، اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے درمیان اور خالق کے درمیان واسطہ اور ذریعہ رب کریم نے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بنایا. وہ درمیان میں واسطہ ہے، درمیان میں ذریعہ ہے. درے نبی پہ، درے رسول پہ، درے مصطفیٰ پہ دستک دو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بے نیاز رب نے فرمایا جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ. اے پیارے نبی، اے پیارے رسول، پیارے محبوب، یہ جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے خرید چکے ہیں. تو محبوب یہ آپ کے دروازے پہ آ جائیں اور آپ کے در پر آ کے فاستغفر اللہ، آپ کے در پہ آ کے اللہ سے معافی مانگیں. آپ کے در پہ آ کے فاستغفر اللہ، اللہ فرماتا ہے مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو، محبوب کے دروازے پہ آؤ. لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا اور تمہیں اپنی رحمتیں بھی عطا کرے گا. دینے والی ذات ایک ہے، پریشانیوں سے نکالنے والی ذات ایک ہے. اس نے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو درمیان میں ذریعہ بنا دیا. ڈائریکٹ ہدایت ہمیں آسمانوں سے ہر بندے پہ ہدایت نہیں اتری، وہ اپنے محبوب کے ذریعے کتاب ہدایت وہ ہمیں دی، وہ بھی محبوب کے ذریعے سے دی. اپنی توحید کا اعلان کیا تو محبوب کے ذریعے سے کیا. سورہ اخلاص گواہ ہے، قل هو اللہ احد. قل اے حبیب کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے. اپنے احد ہونے، اللہ الصمد، صمد ہونے، لم یلد ہونے، ولم یولد ہونے، ولم یکن لہ کفوا احد ہونے کا اعلان رب نے کروایا تو اپنے محبوب کی زبان سے کروایا. تو جب ہم نے ان مسائل سے نکلنے کے لیے رجوع کیا اس کتاب کی طرف، جو کتاب کہاں نازل ہوئی؟ اپنے محبوب نبی، رسول، پیغمبر کے قلب پر، دل پر جو کتاب اتاری، نزل علی قلبک، اے حبیب یہ قرآن ہم نے آپ کے دل اثر پر اتارا ہے. تو جو قلب مصطفیٰ پہ کتاب اتری قرآن، اس کتاب نے ان مسائل سے نکلنے کا راستہ بتایا. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبو توبہ کرو، الی اللہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ نصوحا سچی توبہ، خالص توبہ.
اب خالص توبہ کیا ہے؟ الندم توبۃ، ندامت، شرمندگی، کوئی ایسی بات نکل گئی جو نہیں کہنی چاہیے، کوئی ایسا کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہو گیا۔ اب کیا حل ہے؟ پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا، رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں آؤ اور سچے دل سے اپنے کیے پر اظہار ندامت کرو، اظہار شرمندگی، اپنے اندر شرمندگی ہو۔ جب ندامت دل میں پیدا ہوتی ہے، جب شرمندگی ندامت کا احساس بندے کے اندر جنم لیتا ہے، اسی عمل کا نام توبہ ہے، اسی عمل کا نام۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، سورہ آل عمران میں لکھا ہے متقی آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ میں نہیں مانتا جو آدمی کہے کہ کسی سے گناہ نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہے ہوتا ہے گناہ، لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے بعد جو غلطی ہو گئی، اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے؟ حل بے نیاز رب بتا رہا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے اللہ سے رجوع کرو اور ندامت شرمندگی دل میں لے کر اس کے دروازے پہ جھکو، اور وہ تمہارے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو۔ یہ جمیعا کا لفظ ہے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی یغفر الذنوب، معاف کرے گا۔ ذنب کہتے ہیں گناہ، ذنوب جمع ہے، جمیعہ کا معنی ہے سارے کے سارے، سارے کے کتنے گناہ؟ حدیث شریف میں آتا ہے زمین سے لے کے آسمان تک آدمی اتنے گناہ کرے کہ زمین سے آسمان تک اس کے گناہوں سے جگہ پر ہو گئی ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دل سے، سچے دل سے ایک مرتبہ اس رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، بے نیاز رب اتنا رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے کھاتے میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی بات نہ مانیں، 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں، غلطیاں ہو جائیں اس سے معافی نہ مانگیں، اس کی طرف رجوع نہ کریں، تو بتائیے خیر کہاں سے آئے گی؟ اب ایک آیت قرآن کی ایسی ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، من یعمل سوءا، قرآن کی آیت ہے، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا، نہ کوئی یہ کہتا ہوں کہ کل یہ ہو گیا، پرسوں یہ ہو گیا، آج یہ ہونا ہے، میں قرآن سنا رہا ہوں۔ من یعمل سوءا، جس شخص نے کوئی برا کام کر لیا، اس سے بدی، کوئی گناہ، کوئی برائی ہو گئی، من یعمل سوءا قرآن کی آیت ہے، تو برائی اور گناہ کس سے ہوتا ہے؟ انسان سے ہوتا ہے نا۔ اللہ کی شان رحیمی و کریمی کو ہم سمجھے نہیں، شان ستاری کو نہیں سمجھے، شان غفاری کو نہیں سمجھے، ہم نے سمجھے ہی نہیں کہ ہمارا اللہ رب ہے۔ ہم نے اللہ کی توحید کو تو مانا ہے لیکن اس کی ربوبیت کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ سب یہ کہتے ہیں عقیدہ توحید کو نہیں بیان کرتا، توحید عقیدہ، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، عقیدہ توحید بس اتنا ہے کہ اس رب کریم کی ذات کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کی صفات جیسی کسی کے اندر صفات نہیں۔ عقیدہ توحید تو میرے بھائیوں بس اتنا سا ہے، لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔
وہ کیا ہے؟ اللہ احد ہے، اللہ هو اللہ احد، مگر وہ رب بھی ہے کہ نہیں؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج کے خطاب جمعہ میں یہ پہلو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمارا رب ہے، قبر میں پہلا سوال ہی ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اس کی ربوبیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ عقیدہ توحید پر زور دیتے ہیں، عقیدہ ربوبیت کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نماز شروع کرتے ہو، نماز کہاں سے شروع کرتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگر اللہ کو رب اندر سے مانا ہوتا تو پھر اتنی بے یقینی نہ ہوتی، اتنی خرابی نہ ہوتی۔ روزی دینے والا وہ ہے، رب کا معنی پالنے والا، پالنے والا وہ ہے، تم نے اس کا در چھوڑ دیا ہے۔ جس کے ہاتھ میں رزق ہے اس سے تعلق واجبی سا رکھا ہے، واجبی سا تعلق کہ اللہ میرا رب ہے، بس میں مسلمان ہوں۔ جب اندر سے مانو گے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو زمین پر چلنے والا ہے اس کا رزق تو اللہ کے ذمے ہے۔ رب کو چھوڑ کر چاہتے ہو جیبیں پیسے سے بھری رہیں، مال آئے دولت آئے، وہ تو تب آئے گا جب مالک کو راضی کرو گے، جو تمہارا رب ہے اسے راضی کرو گے۔ اس اللہ کے لیے، اس رب کے لیے کتنا وقت زندگی سے نکالتے ہو؟ 24 گھنٹوں میں کتنا وقت اپنے رب کے لیے نکالتے ہو؟ سوائے گالیاں دینے کے، برا بھلا کہنے کے تمہارے پلے کچھ نہیں رہا۔ انتشار، افتراق، ہر بندہ منہ سے آگ پھینک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ جانا کدھر تھا، جا کدھر ہے۔ یہ دین ہے؟ رب، بات شروع کہاں سے ہوئی؟ الحمدللہ۔ پھر نماز کے لیے آتے ہو تو کہاں سے شروع کرتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ثنا ہے نا سبحانک اللہم، وہ بھی اللہ کی حمد ہے، وہ بھی اللہ کی۔ تو ہم سے بات شروع ہوئی کس کی؟ رب کی۔ قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب قرآن ختم ہونے پہ آیا تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آخری 2 سورتیں ختم بھی لفظ رب پہ ہو رہی ہیں۔ قرآن شروع بھی لفظ رب سے ہو رہا ہے اور ختم بھی لفظ۔ پھر نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے الحمدللہ رب العالمین، اس کی ربوبیت، وہ ہمارا رب ہے۔ رب کا عمومی معنی پالنے والا۔ پھر جب جھکے رکوع میں گئے تو کیا پڑھا؟ سبحان، یہاں بھی رب، سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، عظیم ہے۔ پھر سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، ہاتھ باندھ کے کھڑے تو رب کا ذکر، رکوع میں گئے رب کا ذکر، سجدے میں گئے رب کا ذکر۔ اگر اللہ کی ربوبیت کو مانا ہوتا، ربوبیت پہ
تیقن ہوتا تو آج یہ ہماری حالت نہ ہوتی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وی آر آلویز انڈر آبزرویشن۔ ہر بندہ، ادھر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، مانتے ہر کوئی ہیں کہ دو ہیں، عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ نظر نہیں آتا۔ جس دن آدمی مسلمان یہ حقائق سمجھ گئے، زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، زندگیاں بدل جائیں گی۔ زندگیاں تب بدلتی ہیں جب بندے کا تعلق اپنے رب سے قائم ہوتا۔ کہتے ہیں جی یہ مرید ہے، جی یہ پیر بھائی ہے، جی یہ پیر بھائی ہے، مرید ہے۔ کسی نے کبھی سوچا کہ مرید کا معنی کیا ہے؟ وہ تو کسی میں نظر نہیں آتا۔ بس مرید ہو گئے ہو کہ پیر بخشوائے گا، بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ مرید کا معنی ہے جو غوث العظم نے کیا ہے نا، مرید کا معنی۔ غوث العظم نے مرید کا معنی کیا ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا، اللہ کا۔ تو کتنے مرید ہیں جو اللہ کا ارادہ کر کے آتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں دکان نہیں چل دی جی، مجھ دودھ نہیں دین دی، کو پھوک شوک مارو۔ وہ مرید اس لیے نہیں ہوتے کہ پیسے جیب بھری رہے، آسمان سے پیسے اتریں گھر میں۔ مرید اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلے، نماز پڑھے نا۔ وہ کیسا مرید ہے؟ وہ کیسا مرید ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ وہ رب تمہارا اللہ ہے۔ نماز رب سے شروع ہوئی، رکوع میں سجدے میں رب کو بھولو نا بار بار۔ کبھی پڑھ رہے ہو سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑے ہوئے ہو تو کیا کہتے ہو؟ ربنا لک الحمد۔ وہ کھڑے ہو کے رب، رکوع میں جا کے رب، رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے میں جانے سے پہلے ربنا لک الحمد، رب، سجدے میں گئے سبحان ربی العظیم۔ اس رب سے جب بھول گئے ہو، تعلق ہی واجبی سا رکھ لیا ہے، تو نجات کہاں سے ملے گی؟ تو آئیے حضرات، ایک ہی راستہ ہے اللہ سے تعلق۔ ولیوں کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، وہ اتنی سی بات ہے کہ وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج ساری تباہی، ہماری ذاتی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، معاشرتی پریشانیاں، کاروباری پریشانیوں کی جڑ اس زبان کا بے احتیاط استعمال ہے۔ کوئی بندہ اپنی زبان کا استعمال احتیاط سے نہیں کرتا، جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے۔ یہاں حضور کی ایک حدیث ہے، آئے دن تباہی ہے، انٹرنیٹ تباہی، فیس بک دن رات دیکھنے والوں، 99% باتیں فیس بک پہ جھوٹ ہے، جھوٹ، فیک خبریں پڑھ کے، فیک باتیں سن کے دماغ خراب ہو گیا ہمارا، اور ہم دن بدن دیر سے دور چلے گئے۔ اور اس کے لیے کہتے ایسا سنے ہیں جی، یہاں سے ساری خرابی، گھر کے اندر تباہی، کاروبار میں تباہی، معاشرے میں تباہی اس لفظ سے آتی ہے۔ وہ جی اینجو ہو گیا ہے، بھائی اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اینجو ہے، وہ سنے ہیں جی، کیا کہتے ہیں؟ سنے ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، حدیث شریف، ہر آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے لوگوں کو بتاتا پھرے۔ تصدیق نہیں کی، تصدیق غور ہی نہیں کیا کتنے فیصد سچ ہے، کتنے فیصد جھوٹ ہے۔ اور سنے ہیں جی،
اور سن کے 20 بندوں کا ذہن خراب کیا نا، اور جب بعد میں پتہ چلے گا کہ بات ہی جھوٹی تھی، پھر شرمندہ ہو گئے کہ نہیں اس کے سامنے۔ اس لیے جو آیت میں چاہ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، وقولوا قول سدید، وہ سیدھی بات کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ پنجابی میں بھی جب کسی کی جھگڑا تنازع ہوتا ہے کہتے ہو میرے نہ سیدھی سیدھی گل کر، یا میاں نہ مار۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے نال سیدھی سیدھی گل کر، تو سچی سچی گل کر، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو پھر میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، عزت کے لائق دینی بھائیوں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، کچھ تحفہ لے جاؤ۔ کہتے سیدھی سیدھی گل کری، سچی سچی کری۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی گل کریا کرو تو سچی کریا کرو۔ قول سدید، قول سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، گلہ گزاری، یہ وہ چیزاں ہیں جس سے ہماری زندگی تباہ ہو کے رہ گئی۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، قولوا قولا، قول سدید، سیدھی تو سچی گل، بات میں ملاوٹ نہ ہو، نمک مرچ مسالے لگا کے تیز کر کے نہ سناؤ، جتنی بات ہو اتنی کرو۔ اسے کہتے ہیں قول۔ جب بات کو مرچ مسالہ لگا کے نا، وہ دہی بھلے کھائیں تو کہتے ہیں یار تھوڑا جا مسالہ پا دے۔ جب مسالہ لگے گا نا، بات کو مسالہ لگے گا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ بات کو مسالہ لگے گا نا، پر ابھی پیدا ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، میاں بیوی میں نفرتیں، اولاد میں نفرتیں۔ اگر جتنی بات ہے اتنی کی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس پر میں حدیث پر بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے زبان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑی، آج ممبر سے گالیاں دی جا رہی ہیں، فتوے جڑے جا رہے ہیں، کفر کی مشینیں چل رہی ہیں، کہیں رجوع، کہیں فلاں چکر، یہ چکر، ملت کا بیڑا غرق کر دیا، نوجوانوں کو تباہی کے دانے پر پہنچا دیا۔ دین سے دوری کا سبب، نوجوان نسل دین سے دوری کا سبب بن رہی ہے، تو اس کا ذمہ دار محراب و منبر کا وارث ہے۔ اسلام کو جتنا نقصان اندر سے پہنچا ہے، اسلام کو غیروں نے اتنا نقصان نہیں دیا جتنا اس لبادے میں لوگوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان دین کا کسی نے کیا ہی نہیں۔ یہ ممبر و محراب آگ پھینکنے کے لیے نہیں، یہ محراب و ممبر نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں، یہ محراب و ممبر گالی گلوچ کرنے کے لیے نہیں، برا بھلا کہنے کے لیے، لوگوں کو کاٹنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے۔ ان بحثوں میں نہ پڑھنا، ان بحثوں میں مت پڑھنا۔ ہم بحثوں میں نہیں الجھتے، ہم کہتے ہیں نہ چکراں وچ پسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، نہ چکراں وچ پھسا سانو کوئی یار دی خطا بے خطا اس چکر میں نہ ڈال، نہ چکراں وچ پھسا سانو کوئی یار دی۔ محبت بانٹو، نفرتیں مٹاؤ، محبتیں پھیلاؤ، کاٹو نہیں، توڑو نہیں، جوڑو۔ دوریاں نہ پیدا کرو، نزدیکیاں پیدا کرو۔ حضور نے اپنی ان دو انگلیوں سے زبان کو پکڑ لیا۔ صحابہ کا مجمع ہے، حضور نے دونوں انگلیوں سے زبان کو پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھے اس کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں یضمن لی
اسمن لہ الجنہ، جو مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں مصطفیٰ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اور قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت پر ختم کرتا ہوں، ان جاءکم فاسقم بالنبأ، سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ قرآن، سورہ حجرات، ان جاءکم فاسقم بالنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے، بالنبأ، اتھے جی انج ہو گیا، لاہور چینج ہو گیا جی، فلانے ڈاکٹر نے انج کرتے تھے، پروفیسر نے انج کرتے تھے، علامے نے یہ کر دیتا ہے۔ ان جاءکم فاسقم بالنبأ، قرآن نے کہا سن لیا ہے نا، فتبینوا، فتبینوا، جو سنا ہے اس کی چھان پھٹک کرو، فتبینوا، چھان بین کرو کہ بات جھوٹی ہے یا سچی ہے، پرکھ کرو، پرکھ نہیں، ادھر سے سنا ادھر زبان چل گئی کینچی کی طرح، جو دکان پہ آیا وہ سنے ہی یار انج ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر، جب تک تصدیق نہ ہو، سرٹیفائی کریں، تصدیق کریں اور پھر آگے بیان کریں۔ فتبینوا، چھان پھٹ کر کے بات کرو، کیوں؟ ان تصیبوا جہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے احتیاطی زبان کی وجہ سے کسی کو دکھ پہنچے۔ تلوار کا زخم تو علاج معالجے سے ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو ڈنڈا مارا ہے، فیر مارا ہے، اس کے زخم کا علاج ہے، جو زبان سے دل پہ چوٹ لگائی ہے نا زخم، اس کا کوئی مداوع نہیں، یہ مندمل نہیں ہوتا، یہ مندمل نہیں ہوتا، اس کی حفاظت، سوچ سمجھ کے بات کرو۔ جس بات کا نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا، بیرون ملک جاتے ہیں آپ ٹرمپ سے مل کے آئے ہیں، آپ جی ایچ کیو سے ہو کے آئے ہیں، اسلام آباد سیکریٹریٹ سے ہو کے آئے ہیں، آپ کو کیا پتا، مجھے کیا پتا، ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہیں، ہم تبصرے کر رہے ہیں عالمی سطح پہ، اور جن کا ہمیں کوئی تعلق و واسطہ ہی نہیں۔ وہ ٹرمپ سے کیا لینا دینا ہے آپ کا، میرا کیا لینا دینا؟ موضوع بحث اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہے کہے جا رہے ہیں۔ احتیاط کرو، احتیاط، خود بھی بچو، معاشرے کو بچاؤ، گھر کو بچاؤ، ملت اسلامیہ کو بچاؤ۔ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ سے جڑ جاؤ، دین سے جڑ جاؤ، 5 وقت کی نماز اپنے ماحول کے اندر لاؤ، نقشہ بدلو، زندگی کا اٹھنا بیٹھنا بدلو۔ اور کیسے بدلے گا؟ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ رسول کے احکام کی پیروی میں نجات ہے، اگر وہ نہیں تو سب قصہ کہانی، سب قصہ کہانی، سب جھوٹ۔ بات عمل کی ہے، عمل نہیں تو فلسفہ رہ گیا، عمل کوئی نہیں۔ وہ اقبال نے بڑی اچھی بات کی، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ رہ گئی تلقین غزالی۔ اب یہ جو تلقین ہم کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ تو زیرو ہیں، زیرو۔ مسجد میں کبھی نظر نہ آئے، نماز نہ پڑھے، دین کی کبھی بات، نہ چہرے پہ نظر، نہ لباس پہ نظر، نہ گفتگو میں نظر، اس سے کیا توقع رکھتے ہو؟ کیا توقع رکھتے ہو اس بندے سے؟ بات عمل کی ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی بہتر بنائیں۔ آج جمعے کا یہ پیغام ہے آپ کے نام کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، فکر۔ نجات کا دار و مدار، قبر میں کسی نے ساتھ نہیں جانا، وہاں قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، تو کیوں نہ اپنے آپ کو صحیح کریں۔ جب اپنے آپ کو صحیح کریں گے سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا